TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے پیر کے روز ہیٹ وارننگ جاری کیے جانے کے بعد کہا گیا ہے کہ منگل کو ٹورنٹو میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے پیر کے روز ہیٹ وارننگ جاری کیے جانے کے بعد کہا گیا ہے کہ منگل کو ٹورنٹو میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کم سے کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ بیرونی جگہوں پر جس کا احساس 30 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ کچھ علاقوں میں گرمی کا سلسلہ بدھ اور ممکنہ طور پر جمعرات تک جاری رہنے کی پیش گوئی ہے۔ شہر کے مغربی علاقے سے مشرقی علاقے تک گرم اور مرطوب حالات بدھ کی رات سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ حالات ہوا کے معیار کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس ہائی رسک کیٹیگری تک پہنچ سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رہائشیوں سے گزارش ہے کہ وہ پیاس لگنے سے پہلے وافر مقدار میں پانی پی لیں اور ٹھنڈی جگہ پر رہیں۔ ماحولیات کینیڈا نے کہا کہ وہ گرمی کی وارننگ جاری کرتا ہے جب زیادہ درجہ حرارت یا مرطوب حالات سے گرمی کی بیماریوں جیسے ہیٹ اسٹروک اور گرمی کی تھکن کا خطرہ ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ دوسری جانب شہر کے آؤٹ ڈور پول اب مکمل طور پر کھل گئے ہیں۔ جیسے جیسے پارا بڑھتا ہے، شہری انتظامیہ نے کہا کہ وہ رہائشیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے آؤٹ ڈور پول اور 90 زیر نگرانی ویڈنگ پول کھول دیے ہیں۔ شہر کے 140 سے زیادہ اسپلیش اور اسپرے پیڈ اتوار 17 ستمبر تک کھلے رہیں گے۔ شہر نے کہا کہ لائف گارڈز ہفتے کے 7 دن صبح 10:30 بجے سے شام 7:30 بجے تک شہر کے 10 ساحلوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ساحل سمندر پر جانے والوں کو صرف مخصوص علاقوں میں تیرنے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ رائل کینیڈین بحریہ کے 2 جنگی جہاز پیر کو ہیلی فیکس بندرگاہ سے روانہ ہوئے۔ یہ جہاز بالٹک خطے کے لیے روانہ ہوئے جہاں وہ نیٹو مشن میں شامل ہوں گے، جس کا مقصد روسی جارحیت کو روکنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ رائل کینیڈین بحریہ کے 2 جنگی جہاز پیر کو ہیلی فیکس بندرگاہ سے روانہ ہوئے۔ یہ جہاز بالٹک خطے کے لیے روانہ ہوئے جہاں وہ نیٹو مشن میں شامل ہوں گے، جس کا مقصد روسی جارحیت کو روکنا ہے۔ دونوں ساحلی دفاعی جہاز تقریباً 45 ملاحوں کو لے کر جا رہے ہیں اور انہیں 4 ماہ تک تعینات کیا جائے گا۔ یہ جہاز HMCS شوانگن اور HMCS سمرسائڈ آپریشن کی یقین دہانی کے حصے کے طور پر شمالی بحر اوقیانوس میں بارودی سرنگوں کی تلاش اور انہیں ٹھکانے لگانے میں نیٹو افواج کی مدد کریں گے۔ جوائنٹ ٹاسک فورس اٹلانٹک کے کمانڈر ریئر ایڈمرل جوسی کرٹس نے کہا کہ یہ تعیناتی 31 ملکی اتحاد کے لیے کینیڈا کے عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے بحری جہازوں کے بندرگاہ سے نکلنے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ یہاں تک کہ اگر نیٹو اور روس کے ساتھ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں براہ راست ملوث نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اتحاد کو رد عمل کے لیے تیار رہنے کے لیے پوزیشن دے رہے ہیں، اگر کہا جائے تو بہت اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحادی پانی زیادہ محفوظ ہوں گے کیونکہ ان پر کینیڈا کے بحری جہاز گشت کر رہے ہیں۔ اگرچہ نیٹو یوکرین کے ساتھ روس کی جنگ میں براہ راست ملوث نہیں ہے۔ نیٹو کے ایک اعلیٰ فوجی افسر نے پیر کو کہا کہ یہ اتحاد قریبی رکن ممالک کی سلامتی کو تقویت دے رہا ہے۔ نیٹو کی ملٹری کمیٹی کے چیئرمین ایڈمرل رالف باؤر نے کہا کہ شمال میں ایسٹونیا سے جنوب میں بحیرہ اسود پر رومانیہ تک تقریباً 40,000 فوجی اسٹینڈ بائی پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر روز تقریباً 100 طیارے اس علاقے میں آسمانوں پر جاتے ہیں اور بالٹک اور بحیرہ روم کے سمندروں میں کل 27 جنگی جہاز کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک نئے منصوبے کے تحت نیٹو کا مقصد 30 دن کے اندر اندر 3 لاکھ فوجیوں کو اس کے مشرقی حصے میں جانے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی نے اپنے 20 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی کل افرادی قوت کے تقریباً 1% کی تحقیقات کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی نے اپنے 20 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا اور کہا ہے کہ وہ اپنی کل افرادی قوت کے تقریباً 1% کی تحقیقات کر رہا ہے اور ان معاملات کی گہرائی میں کھوج لگا رہا ہے جہاں کارکنوں کو وبائی امراض کے فوائد کی ادائیگی نامناسب طریقے سے موصول ہوئی ہے۔ CRA نے ایک ای میل بیان میں کہا کہ ٹیکس ایجنسی ایک محدود تعداد کی تحقیقات کر رہی ہے جو اس کے تقریباً 600 ملازمین کی نمائندگی کرتی ہے۔ CRA نے کہا کہ اس کے نکالے جانے والے ملازمین کی تعداد جائزے کی تکمیل تک بڑھنے کا امکان ہے۔ کینیڈا ایمرجنسی ریسپانس بینیفٹ کو 2020 میں متعارف کرایا گیا تھا تاکہ لاکھوں کینیڈینز کو وسیع تعاون کی پیشکش کی جا سکے
جنہوں نے کورونا وائرس شٹ ڈاؤن کے دوران اپنی ملازمتیں کھو دیں۔ اس نے ملازمت یافتہ اور خود ملازمت کرنے والے کینیڈینز کو مالی مدد فراہم کی جو کووڈ-19 سے براہ راست متاثر ہوئے تھے۔ اہل افراد کو ماہانہ $2000 ملتے ہیں۔ CRA ترجمان کا کہنا ہے کہ چونکہ CRA انکم ٹیکس ایکٹ اور بہت سے کووڈ-19 فوائد کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہے، اس لیے ملازمین کے طرز عمل کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ CRA شفافیت اور دیانتداری کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ CRA اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ کینیڈین اور اس کے ملازمین دونوں اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ CRA کسی بھی قسم کی غلط کام کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ انضباطی اقدامات کے علاوہ سنگین بد انتظامی کسی ملازم کی قابل اعتماد حیثیت کو منسوخ کرنے کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ CRA میں ملازمت کی شرط ہے۔ مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو نے روس کے خلاف اپنے نئے فوجی منصوبے تیار کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ یوکرین کی جانب سے روس کے دارالحکومت ماسکو پر کیے گئے ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو نے روس کے خلاف اپنے نئے فوجی منصوبے تیار کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ یوکرین کی جانب سے روس کے دارالحکومت ماسکو پر کیے گئے ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فوجی کمیٹی کے سربراہ ایڈمرل را بوئر کا کہنا تھا کہ اگرچہ روس کی زمینی افواج کا بڑا حصہ یوکرین میں لڑ رہا ہے، لیکن اس کی افواج اب بھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ جوہری صلاحیتوں کے علاوہ ہم روس کو سمندروں، فضاؤں اور خلا میں ایک سنگین خطرے کے طور پر دیکھتے رہیں گے کیونکہ اس کی افواج بہت قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ روس دوبارہ نئے سرے سے خود کو تشکیل دینے جا رہا ہے اور اسی لیے نیٹو کے منصوبے روسی فوج کی موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ یوکرین حملے سے پہلے اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کی جانب سے روس کے دارالحکومت ماسکو پر کیے گئے ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین شہری تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال ہونے والے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری دیکھ لے، امریکہ، برطانیہ اور فرانس ایسی دہشت گرد حکومت کو مالی مدد دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی نے ترکیہ کو مزید مشتعل کر دیا۔ آئندہ ہفتے ہونے والے مذاکرات میں ترکیہ اپنا موقف واضح کرے گا۔ ترکیہ نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن کالعدم دہشت گرد گروپوں کو پناہ نہ دینے کا اعلان کرے۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں سکھ مظاہرین نے بھارتی قونصل خانے کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا اور کوئی ملازم زخمی نہیں ہوا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں سکھ مظاہرین نے بھارتی قونصل خانے کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا اور کوئی ملازم زخمی نہیں ہوا۔ آزاد خالصتان تحریک امریکہ میں بھی زور پکڑ گئی۔ صرف 6 ماہ کے دوران سان فرانسسکو میں بھارتی قونصل خانے کو آگ لگانے کا یہ دوسرا موقع ہے۔ اپریل میں سکھ رہنما امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے بعد سے آزاد خالصتان تحریک میں شدت آئی ہے۔ رواں برس اپریل میں سکھ رہنما امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے بعد سے بھارت میں آزاد خالصتان تحریک سے وابستہ رہنما اور کارکنان متحرک ہو گئے اور دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ فروری 2023 میں بھی آسٹریلیا کے شہر برسبن میں 60,000 سکھوں نے آزاد خالصتان کے حق میں ووٹ ڈالے۔ مارچ 2023 میں لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کی عمارت پر سکھ مظاہرین نے خالصتانی پرچم لہرایا تھا۔ مودی کے گزشتہ امریکی دورے پر بھی سکھ مظاہرین اور انسانی حقوق تنظیموں نے شدید مظاہرے کیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے گزشتہ امریکی دورے پر بھی سکھ مظاہرین اور انسانی صحافتی حقوق کی تنظیموں نے شدید مظاہرے کیے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ سان فرانسسکو میں ہندوستانی قونصل خانے کے خلاف مبینہ توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی کوشش کی شدید مذمت کرتا ہے۔ امریکہ میں سفارتی سہولیات یا غیر ملکی سفارتکاروں کے خلاف توڑ پھوڑ یا تشدد ایک مجرمانہ جرم ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔